بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ درست ثابت ہوا ہے۔ امریکہ نے میکسیکو، کینیڈا اور چین پر ٹیرفز کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا امپیکٹ اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ اس کا ایگزیکٹ امپیکٹ دیٹ از ٹو بی سین، اور کوئی ظاہر ہے کہ ماہر معاشیات یا جس نے اس قسم کے ماضی میں ہونے والے ایپیسوڈز کو کینلی اور ڈیپلی اسٹڈی کیا ہو وہ آپ کو ایگزیکٹ کوئی پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اب آپ جس زمین پر قدم رکھ چکے ہیں، جس کام کا آغاز ہو چکا ہے، اس کے نتیجے میں دو چیزیں بہت یقینی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک پاسبلٹی ہوگی۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ امریکہ اتنی بڑی طاقت بن جائے گا کہ بہت آنے والی دہائیوں تک شاید اس کے اوپر کوئی قابو نہ کر سکے۔ اچھا، یعنی جو عالمی تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک یک قطبی دنیا تھی اب سے کچھ عرصہ پہلے تک، جس میں یونیپولر ورلڈ میں امریکہ بلا شرکت غیر حکومت کر رہا تھا، حکمران نہیں تھی، اجارہ داری تھی۔ اب صورتحال ہو رہی تھی تبدیل، چین اور روس اور دوسرے بہت سارے ممالک ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر تشکیل تقریباً دے چکے، صحیح، جس میں چین اب ایک نئی سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی یہ پریڈکشن ہے کہ دا ٹائم از کمنگ کہ جہاں پر پاور سینٹر ویسٹ سے شفٹ ہو کر ایشیا کی طرف آئے گا، اسی صدی میں آئے گا، اور اس میں لیڈنگ رول چائنا کا ہوگا۔ صحیح۔ لیکن اب دو پاسبلٹیز کریٹ ہو گئی ہیں، صرف یہ نہیں ہے معاملہ ٹیرفز کا، میں ایک تو ترتیب سے ذرا رکھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، لیکن جو دو ریئیکشنز ہیں، ایک کینیڈا کی طرف سے، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ریئیکشن ہے، اسٹرانگ ریئیکشن ہے، لیکن جو ریئیکشن چین کا ہے، ماضی میں چین کا جو رویہ ڈپلومیسی میں رہا ہے وہ بڑے چپ چپیتے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ چیسٹ تھمپنگ نہیں کرتے کہ سینے پہ ہاتھ مار کے بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے دعوے۔ لیکن اب جو انہوں نے گفتگو کی ہے کہ انہوں نے امریکہ کو باقاعدہ، یہ منسٹری آف فارن افیئرز نے آفیشیلی خود ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ تم نے غلط جگہ پنگا لے لیا۔ اچھا، ہاں، انہوں نے کہا کہ جنگ لڑنی ہے، ٹیرفز کی جنگ لڑنی ہے، آ جاؤ، تجارتی جنگ لڑنی ہے، آ جاؤ، کوئی اور قسم کی جنگ کا اگر آپ کے ذہن میں گمان ہے نا لڑنی ہے، آ جاؤ، ہم ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جن الفاظ میں وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے نا، اس نے اس وقت پوری دنیا میں تھرتھلی مچائی ہوئی ہے۔ ہم کسی چھوٹی موٹی ٹیرف اور ٹریڈ وار کی بات نہیں کر رہے، دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ وار، جو سب سے بڑی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ امریکہ اور چین کے درمیان ہے۔ صحیح، جو آپ بائی لیٹرل ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، کوئی 650 پونے 700 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے، اس کے بعد یعنی سینکڑوں ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے امریکہ کی اور کینیڈا کی۔ اسی طریقے سے ارب ہار ڈالر کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے میکسیکو کی اور امریکہ کی۔ جب اس کے اوپر ٹیرفز امپوز ہوتے ہیں، اب اس کو ذرا سمجھ لیں کہ جو ٹیرفز ہیں، اب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنا سامان، ہم پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں، ہماری 10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں امریکہ، ہم ان کو کیا بیچتے ہیں؟ ہم ان کو بیڈ شیٹیں بیچتے ہیں، ہم ان کو تولیے بیچتے ہیں، ہم ان کو گدے رضائیوں کے غلاف بیچتے ہیں، کپڑے شپڑے، اور آپ ان کو فٹ بالیں بنا کے بھیج دیتے ہیں، یا آپ ان کو سرجری کے حالات بھیج دیتے ہیں۔ یعنی ٹیکسٹائل اور سرجیکل اکوپمنٹ اور اسی قسم کی ہماری جو ہے وہ چیزیں، وہ 100 روپے میں اگر ہم بیچتے تھے، 100 روپے میں وہاں پر جاتی تھی، تو وہ 100 روپے ہمیں ٹیرف فری یا ایک آسان رسائی یا لو ٹیرف ایکسس تھا امریکی منڈیوں تک کا۔ صحیح، تو ہمارا سامان جب وہاں پہنچتا تھا، ان کی مارکیٹس میں، سٹورز کے اوپر اویلیبل ہوتا تھا بکنے کے لیے، کیونکہ وہ 100 روپے کا ہوتا تھا، ٹیرف اس کے اوپر زیادہ نہیں لگتا تھا یا بالکل ہی نہیں لگتا تھا، تو 100 روپے میں وہ چیز سستی تھی۔ اب امریکی سرکار نے یہ کہا کہ 25 روپے ہمیں دو گے، تو وہ جب 25 روپے آپ ان کو پے کریں گے، آپ کو خود 100 روپے میں بارے میں آتی ہے کوئی چیز وہاں پر بیچنا، تو آپ نے اس کو 125 میں بیچنا ہے۔ اب دو اس کے امپیکٹ ہیں، ایک یہ کہ جو وہاں پر خریدنے والا ہے، اگر اس نے خریدنی ہے تو اس کو 125 روپے خرچ کرنے پڑیں گے، صحیح، اس کی جیب پہ بوجھ پڑے گا، which leads you to recession، کساد بازاری۔ دوسرا اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ بھائی ہمارا جو سامان جس طرح جاتا تھا اور ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا، اب وہ سامان جو ہے وہ وہاں پر اس کا خریدار کم ہو گیا، کیونکہ اس کو اس سے بیٹر کوالٹی میں سملر پرائس میں کسی اور مارکیٹ کا آیا ہوا سامان اویلیبل ہے، تو ہم اس سے ہرٹ ہوں گے۔ اب ہمارے پاس جواب کیا ہے کہ ہم بھی ٹیرفز لگا دیں،
امریکہ پہ, لیکن امریکہ سے ہم کتنا کہ امپورٹ کرتے ہیں؟ ہمارا تو امپورٹ بل امریکہ سے کوئی اتنا بڑا اگر سائزبل نہیں ہے, اور اگر ہم امریکی پروڈکٹس کے اوپر ٹیرف لگائیں بھی تو دل ناٹ کنسیڈر کہ یار اتنے سے پیسوں میں ہم کہیں اور مارکیٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ جو فنومینا ہے, جو سینکڑوں ارب ڈالر کی آپ بات کر رہے ہیں, اس پہ ایک جو تھیوری ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ لے کر چل رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے, وہ ماضی کی مثالیں اٹھاتا ہے, وہ گراف شیئر کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک وقت تھا جب ہمارے ٹیرفس تھے, 100-200 سال پہلے کی وہ مثالیں دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے ٹیرفس لگائے ہوئے تھے, امریکی حکومت امیر ترین تھی, ارب ہا ڈالر ہمارے اوپر اس کی برسات ہوتی تھی, دنیا بھر کے ممالک. ہم نے یہ جناب نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل میں, ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر بنانے کے چکر میں, اپنے دوستوں کو نوازنے کے چکر میں فری ٹریڈ ایگریمنٹس اور یہ سب کچھ کرنا شروع کیا مختلف ممالک نے, اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ہمارے گورنمنٹ کی ارننگ ختم ہو گئی, وہاں سے ہماری ارننگ آ گئی صرف ٹیکسز پہ. عوام کے اوپر ہم ٹیکس لگا کے کماتے ہیں, ہماری اپنی تو ارننگ جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے. صحیح. مزید جو ڈیفنس سیکٹر یا وہ جو اس قسم کے شعبے ہیں ان سے ہٹ کر ہماری تو ارننگ جو ہے وہ بالکل محدود ہو گئی ہے. اب امریکہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس آئیڈیا سے چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ٹیرفس لگا دیں گے چائنا کی پروڈکٹس کے اوپر, کینیڈا کی پروڈکٹس پر, میکسیکن پروڈکٹس پر, وہ یہاں پر مہنگے داموں بکیں گی, عوام پر بوجھ پڑے گا. اس کا وہ حل یہ نکال رہا ہے کہ بھائی میں پوری دنیا پہ ٹیرفس لگاؤں گا, میں باقی سب کے اوپر بھی لگاؤں گا. ہماری ارننگ کا جب وہ سلسلہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو ہم ان کو ٹیکس میں چھوٹ دے دیں گے. اچھا, ہم جو ٹیکس لیتے ہیں اپنے لوگوں کو ٹیکس کیوں لگائیں, ہم ان کو ٹیکس پہ چھوٹ دے دیں گے. دوسرا, ان ٹیرفس سے بچنے کے لیے ان کے پروڈکشن یونٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آ کر بنانا شروع ہو جائیں گے. اب جیسے ہی یہ اسٹیٹمنٹ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ ہونڈا کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم اپنی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ اب امریکہ میں مینوفیکچر کریں گے, وہ اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹ وہاں پر لے کے جا رہے ہیں. ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. میری ابھی ہمارے ایک یورپ میں سفیر ہیں, بڑے اہم دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ ٹرمپ پلز دس آف, 4 مہینے کے بعد امریکہ جو ہے وہ ایسا بہتات ہوگی, برسات ہوگی کہ وہ ٹرولی ایک اتنی پاورفل حکومت بن جائے گی, اور اتنا امریکہ کے پاس پیسہ آ جائے گا کہ اس کو تو پھر روکنا جو ہے وہ, آلریڈی آپ امریکہ کا کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر تو بالکل ہی معاملات وہ ہو جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں اناؤنس ٹیرفس اناؤنس کرنے کے بعد فوری طور پر جو یو ایس مارکیٹ ہے وہ کلیپس کر جاتی ہے, اسٹاک مارکیٹ ڈکلائن, ایک دم نوز ڈائیو. ظاہر ہے کہ جو کرنٹ بزنسز ہیں وہ تو سارے ایک دفعہ ہل جائیں گے نا, جس کے شیئرز ہیں وہ سارے گریں گے. تو یہ تو اب کوئی تھوڑے بہت بلینز کی بات نہیں کر رہے. جیسے ہی کولیپس کی سٹیٹ آتی ہے, یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. پھر ساتھ ہی ہونڈا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہونڈا سیوک ہائیبرڈ جو ہے وہ امریکہ میں ہی اب جو ہے وہ مینوفیکچر کی جائے گی, وہاں پر بنائی جائے گی. چائنا ریٹیلیٹری ٹیرفس جو ہے وہ جوابی ٹیرفس لگانے کا اعلان کرتا ہے, 10 سے 15% ریٹیلیٹری ٹیرفس. 25% ہمارے اگینسٹ لگ رہے ہیں, ہم کم لگائیں گے. چائنا کی جو امپورٹس ہیں وہ امریکہ کے مقابلے میں بہت کم ہے. امریکہ چائنا سے 550 ارب ڈالر سے زائد کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے, خریدتا ہے. اور چین جو ہے وہ 108, 110, 115 ارب کی خریدتا ہے, ڈالر کفیل ہے. ہاں, تو وہ ان کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے وہ بہت بڑا ہے. تو چین کا گزارا جو ہے وہ 10-15% ٹیرف وہ لگا دے گا, کیونکہ وہ اپنی ٹریڈ کو اس طریقے سے اور اپنے لوگوں کو اس طریقے سے افیکٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس سے آگے جو فالوئنگ سٹیٹمنٹس آتی ہیں نا, پھر میکسیکو جو ہے وہ بھی اعلان کر دیتا ہے کہ ہم ریٹیلیٹری ٹیرفس لگا رہے ہیں. اور پھر جو اسپوکس پرسن ہیں چائنیز فارن منسٹری کے, کینیڈا پہ بعد میں بات کرتے ہیں, ایگزیکٹ کوٹ ان کوٹ ایم ایف اے چائنا اسپوکس پرسن کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوتا ہے کہ جو فینٹنل کا ایشو ہے, جس میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں, is a flimsy excuse to raise US tariffs on Chinese imports. کہ یہ ایک بے سروپا قسم کا الزام لگا کے یہ کام کر رہا ہے امریکہ, ہمارے اوپر ٹیرف لگا رہا ہے. ہمارے جو کاؤنٹر میئرز ہیں to defend our rights and interests are usually legitimate and necessary. کہ اب ہم جو کرنے لگے ہیں وہ بالکل ضرورت کی بنیادوں کے اوپر ہم کرنے جا رہے ہیں, جو بھی اب ہم امریکہ کے خلاف اس کے ریئیکشن میں ہم کریں گے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کوئی اور نہیں, خود ذمہ دار ہے فینٹنل کے کرائسس کا. امریکہ میں جو ہے, ہم نے تو انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گڈ ول جیسچر کے طور پر امریکی عوام کی کے لیے, آپ کو پتہ ہے 80,000 سے زائد لوگ فینٹنل کی اوور ڈوز سے اوڈی ہو کے جو ہے وہ
مر جاتے ہیں سالانہ، ویکلی اس کی بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 1400 لوگ نشہ کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ مارے جاتے Addictive ہو ہیں. یہ جاتے ہیں. تھوڑا سا بھی اس کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ مہلک ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے روبسٹ قسم کے سٹیپس لیے کہ امریکہ کی مدد کریں اس معاملے میں، فینٹنل کے کرائسس میں، اس کے بجائے کہ وہ ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو سراہتے، ان کو تسلیم کرتے. امریکہ نے ہمارے اوپر ایک سویئر قسم کی کیمپین شروع کیا ہے، بلیم ہمارے اوپر شفٹ کیا ہے، اور پھر پریشر کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے بلیک میل کیا جائے چائنا کو ٹیرفز کے ہائیک پر. انہوں نے کہا کہ they have been punishing us for helping them. This is not going to solve the US problem and will undermine our counter narcotics dialogue and cooperation. کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اب وہ کوپریشن امریکہ کے ساتھ نہیں رہے گی جو ماضی میں تھی. Intimidation does not scare us. یہ دھوس دھاندلی دباؤ ڈالنے کے طریقے ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتے. Bullying does not work on us. کہ اگر ہم بلی کریں گے یہ ہمارے اوپر اب کام نہیں کرے گا. یہ چائنا کبھی بھی ایسے جواب نہیں دیتا تھا. چین کا یہ جو جواب ہے، یہ جو لینگویج ہے آفیشیل اسپوکس پرسن ہینڈل سے، وہ ان کی میڈیا کی طرف سے انالیسز میں جو ہے وہ غیر سرکاری ترجمانوں کے ذریعے وہ چیزیں آتی تھی، لیکن بٹ دس از کمنگ آفیشیلی فرام دا ہارسز ماؤتھ. صحیح، وہیں سے آ رہا. وہ آگے کہتے ہیں کہ اینی ون یوزنگ میکسیمم پریشر آن چائنا از پکنگ دا رانگ گائے اینڈ مس کیلکولیٹنگ. کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک اگر چین کے اوپر دباؤ کو میکسیمم لیول پر لے جانے کا سوچ رہا ہے، اس نے غلط بندے سے پنگا لے لیا، وہ مس کیلکولیٹ کر بیٹھا ہے. صحیح. If the US truly wants to solve the fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each others as equals. کہ باہمی احترام کے اور برابری کی بنیاد کے اوپر ہمارے ساتھ اگر آپ کچھ کہیں گے کہ آپ جان مانگیں گے تو ہم جان بھی دے دیں گے، لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ دھوس اور دھاندلی کریں گے تو ہم آپ کو وہ سبق سکھائیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں. صحیح. کیونکہ آخری جو جملہ ہے، جو آخری فقرہ ہے، وہ یہ ہے کہ if the war is what the US wants، کہ اگر تو جنگ ہے وہ چیز جو کہ امریکہ خواہاں ہے جس کا، be it a tariff war، کہ چاہے وہ پھر ٹیرفز کی جنگ ہو، a trade war or any other type of war. آپ نے سمندری جنگ لڑنی ہے، آپ نے فضائی جنگ لڑنی ہے، آپ نے زمینی جنگ لڑنی ہے، ہم آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، آ جائیں. موسٹ ویلکم. آپ نے کسی بھی قسم کی جنگ کا آپ کا کوئی چاہ ہے نا، وہ لتھ جائے گا. صحیح. چائنا نے اب باقاعدہ وہ جو سلیپنگ جنی تھا، جائنٹ تھا، وہ انگڑائی لے کے اٹھ گیا. سلیپنگ ڈریگن، ہاں وہ محاورہ دوسرا ہے نا، تو اس لیے ڈریگن نہیں کہہ رہا میں. تو وی آر ریڈی ٹو فائٹ ٹل دی اینڈ. ہم آخر تک لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب میں ذرا کوئکلی جو ہے وہ جسٹن ٹروڈو کا آپ کو اسٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں، پھر اب اس کا امپیکٹ کیا اس سے ٹریگر ہو سکتا ہے پاسبلی. چائنا کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. پہلے اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. چائنا کا یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے بہت معنی خیز ہے کہ اگر تو چین اس کے اوپر ایک دو صرف سمپلی ریٹیلیٹری ٹیرفز لگاتا پھر اور بات تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے اگر اب لڑنا ہے نا تو کسی بھی میدان، اپنی مرضی کا میدان چوز کرو. وہ فلموں میں جس طرح ڈائلاگ ہوتا ہے نا، میں تمہارے ایریا میں آؤں گا، ہاں بتانا کہاں آنا ہے، ہمیں وقت اور مقام بتا دیں، ہم پہنچ جائیں گے. اتنا ادب سے لکھنؤ میں لڑائی ہو رہی ہے، وہاں آ کے ہم آپ کی تسلی کرا دیں گے، تمہاری تسلی وہاں پر آ کے کروا دیں گے. دس از وین یو ایکچولی ٹیک لیڈرشپ رول. صحیح. کہ آپ دنیا کے ممالک کی توجہ اپنی طرف کروا رہے ہیں کہ ہمارا جو مسل ہے، ہمارے جو ڈولے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ آپ کو جو اپنی مختلف چھوٹی چھوٹی عالمی ضروریات کے لیے اس شاخ کا سہارا لینا ہوتا تھا، وہاں پر جا کے بسیرا کرنا ہوتا تھا جو امریکہ کے گھنے سایہ دار درخت کی شاخیں تھی. آئیں ایک اور درخت حاضر ہے، ایک توانا درخت حاضر ہے، آپ آئیں، ہم اب اس طرف ہماری طرف رخ کریں، بیجنگ کے ساتھ اپنی اطاعت گزاری اور الیجینس قائم کریں. جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ the moment US tariffs came into effect this morning, so did the Canadians response. کہ جیسے انہوں نے لگائی ہیں ٹیرفز، ہم نے بھی لگا دی ہیں. کینیڈا جو ہے وہ 25% ٹیرف لگائے گا اگینسٹ 155 بلین آف امریکن پروڈکٹس. 155 ارب ڈالر کی پروڈکٹس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم ٹیرف لگانے چاہ رہے ہیں. اسٹارٹنگ ود
30 billion worth of goods immediately and remaining 125 billion in 21 days time, और उससे अगले 21 दिनों में। अब वो कहता है कि डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि मुझे तुम्हारी सब्जियां नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जो है वो दूध और गोश्त और अंडे और दही ये नहीं चाहिए, ये मैं खुद बना लूं। हालांकि अमेरिका में इस वक्त अंडे बहुत महंगे हुए। तुम जो है वो नहीं, वो जाहिर है कि एक इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट तो आएगा ना। फिर उसके बाद उसने जिस तरीके से इसने जस्टिन ट्रूडो ने रिस्पॉन्स किया है, ये रिस्पॉन्स जो है वो अगेन एक्सपेक्टेड नहीं था। वो कहता है कि टुडे द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च्ड अ ट्रेड वॉर अगेंस्ट कनाडा, देयर क्लोजेस्ट पार्टनर एंड एलाई, देयर क्लोजेस्ट फ्रेंड, अपने करीबी, सबसे करीबी दोस्त के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं। अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा। कैनेडियंस आर रीजनेबल, कि हम बड़े मुनासिब किस्म के लोग हैं, बट वी विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम अ फाइट। लड़ाई से हम पीछे नहीं हटेंगे, नॉट व्हेन आवर कंट्री इज एट स्टेक। साथ में फिर उसने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अटैक किया डोनाल्ड ट्रंप को। मैं आपको सुनवा देता हूँ, 57 सेकंड्स का क्लिप है जिसमें वो कह रहा है कि ये हमारे साथ लड़ रहा है, जो दोस्त है, जो पुतिन है, ये उसको प्लीज करने की कोशिश कर रहा है। ये सुन लें क्या कहा। So today, the United States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite, but we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. Make that make sense. वो कहता है कि make that make sense, कि वो पुतिन को जो है वो प्लीज कर रहा है, दोस्तों के ऊपर वो टैरिफ्स लगा रहा है। सिर्फ ये नहीं हुआ, इसके बाद से मोहल्ले वालों को तुम डराते रहे हो, अब उसी के साथ तुमने दोस्ती। ओंटारियो के प्रीमियर, बाकी लोगों के आप स्टेटमेंट्स देखें, जो प्रीमियर ऑफ ओंटारियो हैं वो एलॉन मस्क की स्टारलिंक को बैन कर देते हैं। जितनी भी यूएस कंपनीज हैं उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। साथ ही उस पे ये खबर आती है कि जो कनाडा की स्टेट से जहां जहां पर अमेरिका में एनर्जी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो कहते हैं कि हम इसको भी काटने जा रहे हैं, एंड वी विल डू हैप्पीली। सही, हम ये सारा बहुत खुशी महसूस करेंगे हम ये करते हुए। हम दूसरी तरफ आप हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखेंगे जब हम ये कर रहे होंगे, विद अ स्माइल ऑन आवर फेस। सही। और वो जो एक कैंपेन चली थी कि मुख्तलिफ जो स्टोर्स हैं उन स्टोर्स में अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो हैं उनका मुतबादिल वो उस जगह पर नहीं रखा, उसको खाली रखा है और वहां पर स्टिकर लगाया है बाय कैनेडियन इंस्टेड। सही, कि अमेरिकी को छोड़ो, अब कैनेडियन प्रोडक्ट खरीदो। लेकिन इस पे फिर मैंने हमारे जो दोस्त हैं यूरोप में जी, उनसे हमने उनकी राय मांगी। उन्होंने कहा कि कनाडा ये लड़ाई सरवाइव नहीं कर सकता। अगर इस मामले को एक डर्टी एंड के ऊपर ले जाने का अमेरिका ने तहैया कर लिया तो नताइज दो हो सकते हैं। एक नतीजा ये हो सकता है कि कनाडा 51वीं रियासत बन जाए, अमेरिका की बन जाए, वरना वो वेलफेयर स्टेट नहीं रह सकता। सही। उनका मैक्सिको का मसला ही नहीं है, चीन का मसला ही नहीं है, वो वेलफेयर स्टेट्स थोड़ी है। उन्होंने अपने लोगों को स्पून फीड थोड़ी करना है। उनके यहाँ सोशल सिक्योरिटी और इसके मामला थोड़ी हैं। महंगाई बढ़नी है बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ने हैं बढ़ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। कनाडा जो है वो वेलफेयर स्टेट तभी रह सकता है जब तक अमेरिका का जो हाथ है वो उसके सर के ऊपर मौजूद रहे। सही। अगर अमेरिका ये तहैया कर ले कि उसने कनाडा को सबक सिखाना है तो वो जितना डिपेंडेंट है, $200 अरब डोनाल्ड ट्रंप मुंह से बोल के कहता है कि तुम्हारा तुम खर्चा उठाते हैं। $200 अरब इज नॉट पीनट्स, जोक भी नहीं। वो तो कनाडा जो है $1 अरब के लिए अभी हम लगे हुए तरले में। तो वो नहीं, हम तो कहते हैं कि वो नाक से लकीरें निकलवा रहा है IMF, ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये जो अब जाहिर है कि ट्रेड वॉर ट्रिगर हो गई है, इसने एक दफा तो एक बहुत बड़ा झटका देना है ना दुनिया भर में। आपको स्टॉक एक्सचेंज
سلائڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی کمپنیز. لیکن اگر یہ اسٹیبلش کرنے میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یا چین جو اب پوسچرنگ کر رہا ہے اس کو دنیا کے ممالک بائی کرنے کے بجائے ایک امریکہ کا آلٹرنیٹ ڈھونڈنے کے بجائے اگر وہ واشنگٹن کے ساتھ ہی اپنی ٹائز مینڈ کرنے کے لیے اسی کو پلیز کرنے کے لیے اور رام کرنے کے لیے اس کے سامنے سر جھکانا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر تو امریکہ کے لیے بہت ون ون سچویشن, بہت بہترین سچویشن, آئیڈیل سچویشن ہے. ادروائز اس کا جو کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے اگر کہ لوگ مختلف ممالک جو ہیں وہ اگر چائنا کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں, ریسیشن بھی ٹریگر ہو جاتا ہے. اس وقت تو پوری دنیا بیٹھ کر جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ کیا کیلکولیٹ کیا جائے کہ اس کا نتیجہ یا اینڈ رزلٹ اس کا کیا ہوگا. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.